جس کی اگر ہم بات کریں سو ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹے ویری کانشیس اباؤٹ اٹ، اور اس کے بھی بہت سے پریونٹیو میئرز ہیں. لیکن حکومتی سطح پر اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ارد گرد سرویلنس ٹیمز کام کر رہی ہوتی تھیں یا گھروں کے باہر سپریز کیے جا رہے ہوتے تھے. اب اس طرح سے ہم ایکٹیو مختلف ٹیمز کو نہیں دیکھ رہے. سو اس کی کیا ریزن ہے اور ہم سب کو انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر CDC ڈینگی پروگرام ڈاکٹر یداللہ علی اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے جب ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں، ہر سال چند مہینوں میں ڈینگی کی سچویشن جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں حکومتی اقدامات پر بات کرنا چاہوں گی. ایک شہباز شریف کا صاحب کا جب دور تھا تو اس وقت ہم نے ڈینگی کے حوالے سے بہت کام ہوتا ہوا دیکھا. گھر گھر جو تھا وہ سرویلنس ٹیم جا رہی ہوتی تھی، ڈینگی کے سپریز جو تھے وہ گلی محلوں میں کیے جا رہے ہوتے تھے. اب ہم نہ ٹیمز اس طرح سے دیکھتے ہیں، نہ گھروں میں ٹیمز آ رہی ہیں، نہ سپریز اس طرح سے ہو رہے ہیں. لوگ خود سے سپرے کروا لیں، دیٹ از اندر تھنگ. کم از کم میں نے اپنے ایریا یا اس کے آس پاس کے ایریاز میں ایسا کچھ نہیں ہوتے دیکھا. سو وٹ ڈو یو تھنک کیا جو انیشیٹوز ہیں جو موجودہ حکومت کی جانب سے لیے گئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں لاہور رنگ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے پبلک اویئرنیس کے ایک بہت اچھے ٹاپک کو چوز کیا. ڈینگی کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو گلوبل سنیریو بتاؤں گا. ڈینگی جو ہے اس وقت دنیا کے 140 ممالک تک جا چکا ہے. کووڈ کے بعد سب سے بڑا جو اس وقت ایپیڈیمک ہے وہ ڈینگی ہے. جسٹ جو ہمارے قریبی ہمسایہ ممالک ہیں، اس وقت بنگلہ دیش میں ورسٹ ایپیڈیمک ہے. وہاں پر 1,85,000 کیس ہیں، 1100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. انڈیا میں 60,000 سے زیادہ کیسز ہیں، 60 سے زیادہ ہلاکتیں. سری لنکن جو ہمیں سکھانے آئے تھے 2011 میں، وہاں پر اس وقت 60,000 کے قریب کیسز ہیں، 48 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اسی طرح برازیل، پیرو اور نارتھ امریکہ، کیونکہ یہ ویکٹر بورن ڈیزیز ہے سب سے. اور پنجاب کی جو اس وقت صورتحال ہے، آج کا جو لیٹسٹ ہے، 12,488 پیشنٹس ہیں، اور جسٹ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اس پورے سال میں وہ 8 ہے. اس کی نسبت 2021 میں 21,350 کیسز تھے اور اب تک 146 ہلاکتیں ہو چکی تھیں. 2022 میں اب تک 17,625 کیسز تھے اور ہلاکتوں کی تعداد 46 تھی. اگر آپ پورے اس ڈیٹا کو انالائز کریں تو گورنمنٹ پوری طرح ویجیلنٹ ہے، ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اب آپ کا جو سیکنڈ پارٹ تھا کہ اس طرح سے سپرے اور فوگنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہوا یہ ہے کہ جب 2011 میں ایپیڈیمک آیا تھا تو یہ جو دھوئیں والا سپرے ہوتا ہے اس میں ڈیزل شامل ہوتا ہے اور اس میں انسیکٹیسائڈز ڈالی جاتی ہیں. اور جو ہم نے اس کے بعد ماہرین کو بلایا اور انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیزل والا سپرے ہے یہ انسانی ہیلتھ کے لیے انتہائی مضر ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، پریگننٹ خواتین کے لیے، اولڈ ایج لوگوں کے لیے. تو اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا کیونکہ وہ ایک کاسمیٹک ایفیکٹ تو اس کا آتا ہے، لیکن اس سے صرف مچھر وقتی طور پہ وہاں سے دور چلا جاتا ہے، اس ایریے سے مرتا نہیں ہے، دین ہی کمز بیک. اب ہم جو اچھا، جو آپ نے میرے ساتھ سٹیٹسٹکس شیئر کیے ہیں مختلف ممالک کے بھی یا گزشتہ سالوں کے بھی، اگر ہم لاہور کی بات کریں، ٹھیک ہے کمی آئی ہے. آپ مطلب پچھلے 5 سال کا اس سال جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، آج بھی میں نے یہاں سے فارغ ہو کے سیدھا چیف منسٹر آفس نے میٹنگ دیکھیں کمی آئی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، کمی آئی ہے، لیکن ہم آج تک اس کا سدِ باب کیوں نہیں کر سکے؟ یا ہر سال اگر ہزاروں میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کمی آ سکی؟ ٹھیک ہے پچھلے سالوں سے کمی آئی ہے، دیٹ از ویری گڈ، لیکن مطلب یہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن تو نہیں نہ ہے کہ ہم اگر پچھلے سالوں سے کم اگر اب کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس چیز کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. میڈم چونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو اس کی تھیوری سمجھاتا ہوں. ڈینگی ایک وائرس ہے، یہ مچھر کے ذریعے فیمیل ایڈیز ایجپٹائی ایک فیمیل ہوتی ہے جو اس کو کیری کرتی ہے. جب بھی کسی ملک میں ڈینگی کا وائرس آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ پھیل جاتا ہے، لائک اس وقت 4 صوبوں میں یہ موجود ہے، وہ ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا وائرس. اس کی وجہ ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے.
جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی وائرل لیکن ہم ان کے ڈیزیز، سپاٹس تو ختم کر سکتے ہیں نا جہاں پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، لاروا کو ختم کر ہم سکتے کوئی 50 لاکھ سے زیادہ گھروں کو اس وقت تک سرچ کر چکے ہیں. ہماری ٹیمیں گھروں میں جا رہی ہیں، مائکرو پلان بنے ہوئے ہیں، ہاٹ سپاٹ ہمارے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. ہم نے چند جو نئے اقدامات کیے ہیں، نئے ایس او پی جاری کیے ہیں اس سال 46 محکموں کے ساتھ مل کر. چیف منسٹر پنجاب، اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب، کیبنٹ، ہمارے سیکرٹری ہیلتھ جو بہت ہی اس وقت ڈائنامک ہیں، علی جان صاحب، ہر ویکلی میٹنگ چل رہی ہیں. بہت کلوزلی ڈیٹا کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اتنی ڈراسٹک کمی ہے. سیکنڈلی، ہم نے 350 نئے اینٹومولوجسٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. ہم کچھ نئے مالیکیولز لا رہے ہیں جو کہ بایولوجیکل کنٹرول کرتے ہیں. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مطلب یہ کہنا گورنمنٹ ہیں. سطح پر لیکن دیکھیں گورنمنٹ وائرس کی کو سطح پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کنٹرول لارواز کو کیا تو جائے. ختم کیا جا سکتا لاروا ہے، کو ہاٹ تو سپاٹس کو تو ختم کیا جا اسی سکتا وجہ ہے. سے اتنے کیسز میں کمی ہے میڈم. اچھا، ایک اور یہ میں چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ 2011 میں جو سپریز ہوتے تھے وہ انسانی صحت کے لیے کافی زیادہ مضر تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ایسے سپریز یا کوئی آلٹرنیٹیو آپشنز جی، نہیں ہے کہ وہ ہو سکیں، وہ اس سپریز نہ وقت ہو؟ جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ نا لوگ میڈم، گھروں میں بھی تو سپرے کروا رہے ہیں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں اب ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ کروا رہے ہیں ان کے گھر مچھر نہیں آتا. جی میڈم بالکل، بہت اچھا کویشچن ہے. اس وقت جو ہم سپرے کر رہے ہیں اس کا نام ہے IRS. IRS جو ہے انڈور ریزیڈول سپرے. انڈور ریزیڈول سپرے جب انڈور میں ہم کرتے ہیں تو اس میں جہاں جہاں وہ سپرے ہوتا ہے، خاص طور پہ پردوں کے نیچے، صوفوں کے پیچھے، اور وہ تمام ایریا جہاں پر مچھر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت موسم بدل رہا ہے اور سارے کا سارا مچھر جو ہے باہر ٹھنڈ کی وجہ سے انڈور آ گیا ہوا ہے. تو اس وقت تمام میرے آپ کے چینل کی توسط سے شہریوں سے بھی گزارش ہوگی، چند احتیاطیں جو وہ کرنے والی ہیں. اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھیں، بچوں کو فل آستین کے کپڑے پہنائیں، کوئی نہ کوئی ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں، اور اگر کسی کو بخار ہوتا ہے فوراً ہمارے ہاسپٹل میں جائیں. ہر جگہ فری ڈینگی کاؤنٹر اور فری ٹریٹمنٹ جاری ہے. انڈور ریزیڈول سپرے جو ہے جب ہم کرتے ہیں اس کا 90 ڈیز تک ایفیکٹ ہوتا ہے. اور چونکہ وہ کوئی بھی پازیٹیو کیس آئی نا میڈم، تو ہماری ٹیمیں وہاں جا کر 49 گھروں کو کور کرتی ہیں. 12 سامنے والے، 12 پیچھے والے، 12 رائٹ، 12 لیفٹ، اور ایک وہ والا گھر جہاں سے کیس آتا ہے. اچھا، یہ سب کو نہیں ابھی کور کر رہے، لیکن جہاں سے پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں وہاں پر نہیں، یہ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سے ہمیں کیونکہ ریکویسٹ جس آتی ہے. ایریا میں میں رہتی ہوں یا آس پاس کے جو ایریاز ہیں، میں نے وہاں پر ایسا کوئی کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. سو آپ لوگوں نے مختلف جگہوں کو پرائرٹائز کیسے نہیں، کیا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. زیادہ کیسز اگر ہیں کس ہاں جی، طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا میں رہا ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں. اگر کہیں سے کوئی مریض آتا ہے، ہمارا نا یہ سارے کا سارا لائیو ڈیش بورڈ ہے PITB کا. ہم نے ہر ہاسپٹل، ہر پرائیویٹ ہاسپٹل، ہر لیب کو ایکسیس دی ہوئی ہے. جیسے ہی کوئی پازیٹیو مریض آتا ہے وہ اسی وقت باؤنڈ ہیں، ہمارے سسٹم انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے، اسی وقت وہ والا پازیٹیو کیس ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے پورے پنجاب لیول پہ. ہمیں 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اسی وقت جو ہمارے چیف 36 ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے آفیسرز ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسر، ان کی ٹیمیں متحرک ہوتی ہیں، وہ اس ایڈریس پہ کال کرتی ہیں، وہاں جا کر وہ 48 گھروں کو کرتے ہیں. اگر کہیں پہ لاروا پازیٹیو مل جائے تو اس کے آس پاس کے 6 گھروں کو انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس مچھر کی جو فلائٹ ہے وہ 100 میٹر سے زیادہ کی نہیں ہے. تو 48 گھروں میں ہم اس 100 میٹر کی اس فلائٹ کو کور کرتے ہیں، اور اگر کوئی چوتھے یا 5ویں گھر سے لاروا ملے پھر اگلے 5 گھروں کو ہماری ٹیمیں فردر سرچ کرتی ہیں. ایک جیسے پولیو میں آپ نے دیکھا ہے مائکرو پلان بنے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے پاس اب ایک ایک گھر کا نادرا کے ساتھ مل کر ڈیٹا موجود ہے. اور یہی وجہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ہاسپٹل میں کوئی پینک، کوئی لمبی لائنیں، کوئی اس طرح کے مناظر اس سال دیکھے؟ کسی قسم کی کوئی ہیو اینڈ کرائی نظر آئی؟ اچھا، یہ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ مختلف ایریاز کو آپ نے کیسے پرائرٹائز کیا کہ یہاں پر ابھی سپرے کی ضرورت ہے، یہاں پر میں آپ نہیں. کو بتاتا ہوں، ہم نے پچھلے 5 سال کے وہ ڈیٹا. کیا مطلب کن فیکٹرز کی بنیاد پر کہیں پر بھی سپرے کیا جا رہا ہے؟ ویری گڈ کویشچن. ایسا ہے کہ ہماری ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے ٹاپ ایکسپرٹس کی، جس میں پروفیسر وسیم اکرم جو ایڈوائزر ہیں، یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ٹاپ انٹومولوجسٹ ہیں، پچھلے 2011 سے ہمارے ساتھ ہیں. اس میں پروفیسرز ہیں، اس میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، اس میں WHO
اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. ہم کوئی بھی انسیکٹیسائڈ جو لیتے ہیں سب سے پہلے تو وہ WHO پری کوالیفائڈ ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ یہ انسانی ہیلتھ کے لیے بالکل محفوظ ہے. اب ہم نے پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں, 36 ڈسٹرکٹ کو ہم نے 5 سال کے ڈیٹا کی بنیاد پر 3 ٹیئر میں ڈیوائیڈ کیا ہے. لاہور اور راول پنڈی جہاں ہمیشہ زیادہ کیسز آتے ہیں, اس کو ہم نے ریڈ اور ہائی الرٹ ٹیئر 1 میں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو 4 شہر ہیں ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ اور شیخوپورہ, یہ ٹیئر 2 میں ہیں. یہاں پر سیکنڈ نمبر پر ہائیسٹ کیسز آتے ہیں. تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ باقی 30 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر اکا دکا لیس دین 100 مطلب بہت تھوڑے سے کیسز ہوتے ہیں. اب 3 ٹیئر میں ڈیوائیڈ کر کے ہم نے HR جو ہمارے ڈیلی ویجر ہیں, جو ہمارے انٹومولوجسٹ ہیں, CDC سپروائزرز ہیں, نمبر آف ٹیم لاہور اور پنڈی کو سب سے زیادہ دی ہوئی ہیں جو کہ زیادہ ایریاز کو کور کر رہی ہیں. اس کی ریگولر میڈم ڈرک اور ٹرک, ڈرک کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی جو DC چیئر کرتے ہیں, روزانہ ہو رہی ہیں. ٹرک کا مطلب ہوتا ہے تحصیل ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی جو اسسٹنٹ کمشنر نے کرنی ہوتی ہے. اس میں 3 محکمے ہماری تھرڈ پارٹی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا PITB ڈیش بورڈ پر تھرو اینڈرائڈ ٹیگ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہماری اسپیشل برانچ کر رہی ہے, آج بھی ہمارا لوکل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. CM کی میٹنگ میں وہ بتاتے ہیں کہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جینون ہو رہی ہیں یا اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے, کوئی فیک تو نہیں ہے. پلس جو ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پر بریڈنگ سائٹس کے میکسیمم چانسز ہیں, جس میں قبرستان ہیں, جنک یارڈ ہیں, آپ کے پیٹرول پمپس ہیں, آپ کے واٹر ہیں. حالانکہ اس سال جتنی بارشیں ہوئی ہیں اور موسم جتنا ایبرپٹ ہوا ہے, جتنی انوائرمنٹل چینجز آئی ہیں, 1100 سے زیادہ ملی میٹر بارش صرف لاہور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو پریڈکشن تھی ماہرین کی کم از کم 40 سے 50,000 کیس آئیں گے, کم از کم, اور ورسٹ ایپیڈیمک آئے گا. دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ڈینگی کی 4 ڈین ہوتی ہیں, ٹائپس ہیں 1, 2, 3 and 4. اگر آپ کو ایک دفعہ ایک ٹائپ سے ڈینگی ہو جائے پوری عمر کے لیے آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بن جائیں گی, پھر آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا. جتنے بھی مریض سرکاری ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات ہیں ڈینگی کے مریضوں کو لے کر؟ اس وقت سرکاری ہاسپٹلز میں کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں, اور جو حکومتی سطح پر سرکاری سطح پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کیا وہ فری آف کاسٹ ہیں یا ان کی کوئی قیمت رکھی گئی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے. تھینک یو ویری مچ. ایسا ہے کہ اس وقت جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس میں گورنمنٹ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز جو 44 کے قریب ہیں پورے پنجاب میں, DHQ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول کے 26 ہیں, 27, اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 124 ہیں. وہاں پر اسپیشل ڈینگی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی ڈینگی کا سسپیکٹڈ مریض آتا ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے فری پرچی سے لے کر, اس کے لیے علیحدہ وارڈ مختص ہیں, علیحدہ وہاں پہ بیڈ نیٹس لگے ہوئے ہیں, ٹوٹل فری آف کاسٹ ان کا ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک ہماری فیصل مسعود صاحب کی 2011 سے ہی ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی بنی ہوئی ہے. پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب, پروفیسر صاحب انہوں نے سٹارٹ کی تھی وہ 2011 میں, تو وہ اب تک کام کر رہی ہے. اس میں ڈیلی ہم گائیڈ لائنز ڈینگی کی انٹرنیشنل سینیریو کے مطابق اپ گریڈ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے انٹرنیشنل ڈینگی کانفرنس کروائی ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں 2 دن کی. اس میں جتنے ایکسپرٹس آئے ہیں ان کی ایک رائے تھی کہ ڈینگی کو ایریڈیکیٹ تو کیا نہیں جا سکتا وائرس کو, لیکن آپ نے اس کو کنٹرول رکھنا ہے اور نمبر آف ڈیتھس منیمم ہونی چاہیے. یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میرے پاس آخری منٹ چل رہے ہیں, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, اور میڈیسن ٹوٹل فری آف کاسٹ, میڈیسن یعنی کہ اور سرکاری ٹیسٹ بھی فری آف ہاسپٹل کاسٹ ہیں. ایون ہم نے جیسے 2011 میں نوٹیفیکیشن کیا تھا تمام پرائیویٹ لیب ان کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے 90 روپیز میں آپ نے ڈینگی کا CBC کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی اس وقت سرکاری ہاسپٹل میں ڈینگی کے مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے, فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. ایک آخری سوال
پریونشن کے حوالے سے کہ لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں, گھروں میں اسپریز کس طرح سے کروائیں, کتنی فریکوینسی یعنی کتنے گیپ کے بعد کروائیں اور کتنے کانشیس رہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم. ایسا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے گورنمنٹ کی تمام ٹیمیں ہر وقت متحرک ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں, اور ہمیں روزانہ ریکویسٹ آتی ہیں بہت ساری جگہوں سے, لائک اسکولوں سے, بہت ساری اداروں سے, تو ہم اپنی ٹیمیں بھیج کر وہاں پر ان کو سیمینار بھی کرواتے ہیں, اویئرنیس بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ اسپریز بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی گھر میں کوئی پازیٹیو کیس ہے اور اگر ہماری کوئی ٹیم نہیں پہنچی, میری ریکویسٹ ہے, ہمارا فری ٹال ہیلپ لائن نمبر ہے 1033. ٹھیک ہے. 1033. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, اس کو اگر آپ ڈسپلے بھی کروا دیجیے گا. 1033 پہ کال کریں. 24 آور راؤنڈ دا کلاک ہماری ہیلپ لائن پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ آپ کے قریبی ہاسپٹل کون سا ہے, وہ آگے آپ کو فیسلیٹیٹ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ڈینگی کا مریض ہے تو آپ نے کال کرنی ہے 1033 پر, اور وہ آپ اوکے, اور پھر ایک یہاں پر جو ہیں وہ ڈینگی ٹیمیں یہاں پر پہنچیں گی, مریض کا بھی علاج کیا جائے گا, اور وہاں پر جو سپریز وغیرہ ہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ 12 گھر سائٹس پہ, 12 گھر پیچھے اور 12 گھر سامنے, وہاں پر بھی سپریز کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے مطلب کسی بھی قسم کی ان کی کیوری ہے کہ بخار ہے, گھر میں کوئی ایشو ہے, قریبی کس ہاسپٹل میں فری علاج ہے, وہ تمام ہمارا حکومت کی جانب سے یہ تمام کام جو ہے اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا کیونکہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب آپ نے دیکھا ہوگا سید محسن رضا صاحب پوری طرح متحرک ہیں, اور سب سے زیادہ ٹائم وہ ہاسپٹلز کی ریویمپنگ پہ لگا رہے ہیں. اسی طرح منسٹر دونوں پروفیسر جاوید اکرم, جمال ناصر صاحب, اسی طرح سیکٹری علی جان صاحب, اس طرح چیف سیکٹری, یعنی کہ حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ید اللہ علی صاحب, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.